السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعداد درود و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرے دوستو، جس دعا کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کی جائے، اللہ کی تعریف نہ کی جائے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج اس ویڈیو میں اللہ کی تعریف کے وہ کلمات ہم اردو میں آپ کے سامنے بیان کریں گے جس کو ایک صحابی نے بیان کیا تھا، جس کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو سونا ہدیہ میں دیا تھا۔ میرے دوستو، ہم بھی ان کلمات کو یاد کر کے اللہ سے ان کلمات کے ذریعے سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ تو میرے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے۔ وہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے وہ پاک ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اے وہ ذات کہ کسی کا خیال و گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا، اے وہ ذات کہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان نہیں کر سکتے، اے وہ پاک ذات کہ حوادث زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، اے وہ ذات کہ اسے گردش زمانہ سے کوئی اندیشہ نہیں، اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزنوں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو دشمنوں کے پیمانوں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو سمندروں کے قطروں کی تعداد کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جس پر رات کی تاریکی چھاتی ہے اور جن کو دن روشن کرتا ہے، اے وہ ذات جس کو آسمان دوسرے آسمان سے چھپا نہیں سکتا، اے وہ ذات جس کو زمین دوسری زمین سے چھپا نہیں سکتی، اے وہ ذات کہ سمندر کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی تجھے معلوم ہے، اے وہ ذات کہ چٹانوں میں کیا چھپا ہے وہ بھی تو جانتا ہے، تو میری عمر کے آخری حصہ کو سب سے بہتر بنا دے اور میرے آخری عمل کو سب سے بہتر عمل بنا دے اور میرا بہترین دن وہ بنا جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ذمہ لگایا کہ جب یہ دیہاتی نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کان سے کچھ سونا ہدیہ میں آیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ سونا ہدیہ میں دے دیا، پھر اسے پوچھا کہ اے اعرابی، تم کون سے قبیلے کے ہو؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، بنی عامر بن صعصع قبیلہ کا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو میں نے تم کو یہ سونا کیوں ہدیہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری آپ کی جو رشتہ داری ہے اس کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا ہے کہ تم نے بہت عمدہ طریقے سے اللہ کی شان بیان کی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے ان تعریفی کلمات کو ہم خود بھی اپنی دعاؤں میں مانگیں اور اس ویڈیو کو، ان کلمات کو اتنا شیئر کریں کہ میرے دوستو ہر مسلمان اللہ کی بڑائی کے یہ کلمات بول کر اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔